السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 91 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ نمبر 90 نہیں دیکھی، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور کل سیزن 3 کا اختتام ہو جائے گا، کل جو ہے لاسٹ 2 ایپیسوڈ بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، اسلحان خاتون اور ترگت شادی کے لیے قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان علاؤالدین کو کونیا سے ایوبی فوج کے حملے کی خبر پہنچی تھی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بانسی ترگت کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور اسے تیار کرنے کے بعد اسے آئینہ دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے، دیکھو بھائی اب تم کیسے لگ رہے ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر ترگت کہتا ہے، بانسی یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اس پر بانسی کہتا ہے، بھائی تم شاندار لگ رہے ہو۔ ترگت کہتا ہے، کیا مطلب بانسی، میں بالکل بکری کی طرح لگ رہا ہوں۔ اس کے بعد ترگت واپس اپنے بال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، میرے بھائی جادو اس میں نہیں کہ تمہارے بال کیسے لگ رہے ہیں، بلکہ محبت تمہارے دل میں ہوتی ہے۔ بانسی کہتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بہادر کا دل مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بندے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بانسی کہتا ہے، بھائی ابھی تو میں نے تمہیں لباس بھی نہیں پہنایا، جلد تمہیں لباس پہناتے ہیں۔ اس پر ترگت کہتا ہے، بھائی خدا کے لیے رک جاؤ، میں خود پہن لوں گا۔ اس کے بعد ترگت ایک قمیض اٹھاتا ہے تو بانسی کہتا ہے، بھائی یہ نہیں چلے گی، اسے پھینکو۔ اس کے بعد ترگت جو بھی قمیض اٹھاتا ہے بانسی اسے رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں خود قمیض پہناتا ہوں۔ دوسری جانب سلطان علاؤالدین ارطغرل اور کوپے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں عارف صاحب آتے ہیں اور سلطان سے کہتے ہیں، شہنشاہ نے مکمل اختیار کے ساتھ ایک اور کمانڈر کو بھیجا ہے، کل وہ امن مذاکرات کے لیے آپ کے ایلچی کو دعوت دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کراچی حصار قلعے میں نئے گورنر کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور کمانڈر آرس اپنے بہت سے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ کمانڈر آرس نے پورے جسم پر لوہے کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے اور اس کے سر پر بھی لوہے کا خود رکھا ہوتا ہے۔ جب کمانڈر آرس قلعے میں داخل ہوتا ہے، نیکولس سمیت تمام سپاہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیکولس کہتا ہے، کمانڈر آرس آپ نے ہمارے قلعے کو عزت بخشی۔ اس پر آرس کہتا ہے، نیکولس کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ایک سپاہی کے لیے عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وفادار رعایا کے طور پر جینا اور اپنے کمانڈر کے لیے مرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم نے ویسلس کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس پر نیکولس کہتا ہے، ویسلس ارطغرل کے جال میں پھنس گئے تھے اور میں قلعے کو غیر محفوظ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی قیمت چکانے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر کمانڈر آرس اسے خاموش کرواتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر نیکولس کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے، نیکولس ویسلس نے اپنی غلطی کی قیمت اپنے خون سے چکا دی ہے۔ یہ سن کر نیکولس کہتا ہے، میں اپنے شہنشاہ اور آپ کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد آرس نیکولس کا گلا دبا کر اسے مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، کمانڈر کے بغیر ایک قلعہ پتھروں کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اگر اس کا کمانڈر ہو تو پتھروں کا یہ ڈھیر بازنطین کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے کمانڈر کو موت کے حوالے کرنا دشمن کو قلعے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ پھر نیکولس کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اب اس بے وفا شخص کی لاش کو یہاں سے ہٹا دو۔ اس پر سپاہی نیکولس کی لاش کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور آرس ایکٹرینا کے پاس جاتا ہے اور اپنے ساتھ سے خود کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، کیا آپ ایکٹرینا ہیں؟ اس پر ایکٹرینا کہتی ہے، جی میں ہی ہوں۔ یہ سن کر آرس کہتا ہے، میرے ساتھ آئیں، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ دوسری جانب حالنی بازار کے سرائے میں کوپیک سلطان سے کہتا ہے، سلطان معظم اگرچہ وہ قلعہ حوالے نہیں کرنا چاہتا لیکن شہنشاہ مذاکرات کے لیے راضی لگتا ہے، یقیناً وہ سخت مطالبات بھی ماننے کو تیار ہے۔ سلطان معظم شاید یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، ویسلس کی موت کے ساتھ آپ کا یہاں ہونا اور ہماری فوج کا راستے میں ہونا شہنشاہ یقیناً خوفزدہ ہے سلطان معظم۔ اس پر کوپیک کہتا ہے، وہ یقیناً خوفزدہ ہیں لیکن جن حالات میں ہم ہیں انہیں سخت شرائط پر امن معاہدے کے لیے قائل کرنا بہترین ہوگا۔ سلطان معظم اس مشکل وقت میں جب ہماری فوج ایوبیوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے، کم سے کم اس محاذ میں تو ہم ایک بھی سپاہی گنوائے بغیر جیت سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان سے کافی محصولات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، سلطان ان کا سونا ان کے بدعنوانی کو نہیں روکے گا، جب تک کراچی حصار ان کی سرپرستی میں ہے ہم فاتح نہیں ہوں گے۔ سلطان کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر کوپے کہتا ہے، ایوبیوں کے حملے کو روکنا ضروری ہے سلطان، اگر ہم اپنی فوج کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم دونوں محاذوں پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، سلطان
सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर हम कराची हिसार किले पर हमला नहीं करते तो हम उन्हें समझ जाने का वक्त देंगे। इस वक्त वो बहुत खौफजदा हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अर्तगल साहब, हम उनके जख्म नहीं बढ़ने देंगे और आप उनकी ताकत बहाल होने से रोकने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम उनसे मुआहिदा करेंगे और जब वक्त आया तो हम उनका किला कमा कर देंगे। यह सुनकर कोपेक कहता है, आपके हुक्म पर माकूल सौदेबाजी के लिए मैं किले जाना चाहूंगा सुल्तान। और फिर अर्तगल कहता है, इस सूरत में मेरा ख्याल है कि इस माहिदे को महसूलात तक महदूद ना रखा जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, शहंशाह को यह भी समझाना चाहिए कि वो इन सरजमीनों पर हमारी इजाजत के बगैर सांस तक नहीं ले सकता। अगर आपकी इजाजत हो तो बतौर आपके सरदार आला मैं किले में आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। कोपेक और अर्तगल की बातें सुनकर सुल्तान कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप में से हर कोई अपना फर्ज सही पूरा करेगा। और दूसरी जानिब कराची हिसार किले में कमांडर आरिस एक्तरीना के साथ मौजूद होता है और एक्तरीना कहती है, आपने हमारी रियासत को बड़ी आफत से बचाया है। अगर निकोलस आपको मार देता तो वो उन तुर्कों को भी मार देता जो मुज़ाकरात करने आएंगे। इस पर आरिस कहता है, आप ये समझ गई थी कि मैं ये नहीं होने दूंगा। एक्तरीना कहती है, निकोलस ने खत से समझा था कि आप कल आएंगे। आपकी जल्द आमद से नजर आता है कि आपकी सूरत हाल पर मजबूत गिरफ्त है। निकोलस की वजह से किला सुल्तान की फौज का माले गनीमत बन जाता। यह सुनकर आरिस कहता है, अगर ऐसा हो जाता तो शहंशाह की तरफ से दी गई मराहत आप खो देती। इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल तुर्गुत और अपने घर वालों के साथ चावदार कबीले में अस्ताहान खातून के पास जाता है। अस्ताहान खातून कहती हैं, अर्तगल साहब, आपने मेरे खेमे में आकर मुझे इज्जत बख्शी। इसके बाद वो सबसे मिलती हैं और तुर्गुत को भी खुशामदीद कहती हैं। इस पर तुर्गुत कहता है, यहाँ आकर खुशी हुई अस्ताहान खातून। इसके बाद वो सब खाने पर बैठ जाते हैं। अर्तगल अस्ताहान खातून से कहता है, जैसे हम खाने में शरीक हुए हम अपनी खुशियों और दुखों में भी शरीक होंगे। हमने दोनों कबाइल के दरमियान एक मुस्तहकम जोड़ कायम किया है। अब मैं इस जोड़ को खूनी रिश्तों से मजीद मुस्तहकम करना चाहूंगा। इस पर अस्ताहान खातून कहती हैं, अर्तगल साहब, आपकी बात हमेशा हमारी सर आंखों पर। फिर अर्तगल कहता है, अस्ताहान खातून, आप और तुर्गुत मेरे बहन भाई हैं। आप दोनों को मामले का पता है। एक तरफ मेरे भाई अलियास आपकी आखिरी ख्वाहिश जो मेरे स्पुर्द है और दूसरी तरफ हमारे कबाइल की बहबूद है। अस्ताहान खातून, मैं चाहूंगा कि आप और सिपाही तुर्गुत इस मुबारक शादी के बंधन में अपनी जिंदगी को जोड़ लें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आप बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे बताएं। इस पर अस्ताहान खातून कहती हैं, अपने कबीले और अपने भाई की अमानत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे हमारे लिए खुशियाँ लाएं। इसके बाद अर्तगल तुर्गुत से पूछता है, सिपाही तुर्गुत, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो तुर्गुत कहता है, मैंने आलियास साहब के साथ बहुत सी जंगें लड़ी हैं। गाय कबीला मेरा घर है और चावदार कबीला भी मेरा घर बन गया है। एक मर्द का फर्ज अपनी जिंदगी अपने बच्चों, अपने घर और अपनी बीवी के लिए वक्फ कर देना है। अस्ताहान खातून कहती हैं, अर्तगल साहब, जो मेरे कबीले से मुखलिस है मैं अपनी जिंदगी उसे वक्फ कर दूंगी। यह सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर देते हैं। और हाली बाजार के सराय में सादुद्दीन कोपेक सुल्तान के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और सुल्तान कोपेक से पूछते हैं, जिन तीर अंदाजों ने अर्तगल साहब पर हमला किया था उनकी कोई खबर अभी तक क्यों नहीं है सादुद्दीन? इस पर कोपेक कहता है, सुल्तान, हमारे बस में जो है हम उसे अंदाजा लगा रहे हैं। हम मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मुश्किल है। इस पर सुल्तान कहते हैं, सादुद्दीन, गद्दारी जड़ें पकड़ चुकी है। सादुद्दीन, या तो तुम गद्दारों को जड़ से उखाड़ोगे जो हमारी रियासत के अंदर जहर हैं, या फिर मैं खुद ये करूंगा। इस पर कोपेक कहता है, सुल्तान, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा मैं महल के अंदर इकदामात बढ़ा दूंगा, लेकिन एक चीज मुझे बहुत परेशान करती है। इस पर सुल्तान कहते हैं, कौन सी चीज सादुद्दीन? तो कोपेक कहता है, मंगोलों का वहशीपन। यकीनन जब आप मुहिम पर होंगे तो मंगोल आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे उनके खिलाफ हिफाजती इकदाम उठाने की जरूरत है। यह सुनकर सुल्तान पूछते हैं, कोपेक, तुम्हारे जहन में क्या है? तो कोपेक बड़ी होशियारी से कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, जहाँ मुझे किसी को दाद देनी हो मैं वहाँ देता हूँ। अर्तगल साहब इस काम के लिए नहायत मौजू हैं। वो हमें से किसी से भी ज्यादा अरसे से मंगोलों से वाकिफ हैं। इन्होंने अपने बलबूते पर हमें नोयान के वहशीपन से बचाया। जो मंगोलों को सबसे बेहतर जानता है और उनसे उनकी जुबान में जो निमट सकता है वो सरदार आला अर्तगल साहब ही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सादुद्दीन कोपेक अर्तगल के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है जिसके बारे में हम आपको आगे जाकर बताएंगे। कोपेक की यह बात सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो सादुद्दीन, लेकिन मुझे फिक्र है कि अर्तगल साहब की गैर मौजूदगी में मगरबी सरहद पर हमारी कमजोरियां काबिल फहीम ना हो जाएं। इस पर कोपेक कहता है, फिर इस सूरत में आपकी मंजूरी से मैं यहीं रुक जाऊंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इन सरजमीनों में आपके लिए काम करूंगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, इस मसले पर मैं कल अर्तगल साहब से
بات چیت کروں گا کہ ترک قبائل کا امن و اتحاد نہایت ضروری ہے۔ اسلحان خاتون کو ان کے قبیلے کا سربراہ رکھ کر تم کو بھی یہ اندازہ ہوا۔ اس پر کوپے کچھ بولنے لگا ہوتا ہے تو سلطان اسے خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اسلحان خاتون کو اپنے قبیلے کے سردار رہنے کا اور اپنے بابا جاندار صاحب کی آخری میراث کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ وہ اپنے قبیلے کی امید کا عملی اظہار ہے۔ سعد الدین، ان سے یہ امید کبھی مت لینا، مجھے کوئی شک نہیں کہ ریاست کی خاطر تم یہ قربانی دو گے۔ سلطان کی یہ باتیں سن کر کوپے کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ سلطان کے سامنے کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے چاودار قبیلے میں ارطغرل اسلحان خاتون سے کہتا ہے اسلحان میری بہن، ہم نے ہر چیز صاف صاف بیان کر دی ہے، ہم نے نہ تو آپ کو رنجیدہ کیا اور نہ کوئی دکھ دیا۔ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں آپ کی شادی سپاہی ترگت سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ اس پر اسلحان خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب، مجھے آپ پر اور سپاہی ترگت پر پورا یقین ہے، میں راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور حائمہ خاتون انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ارطغرل اسلحان خاتون سے کہتا ہے ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے بھی آپ کے گھر کا سکون خراب کرنے کی ہمت کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے میرے گھر کا سکون خراب کیا۔ اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو وہ میرے قہر سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں جلد سے جلد تم دونوں کی شادی کرواؤں گا، آپ کی خوشیاں اور نسل ہمیشہ قائم رہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے حالی بازار کے سرائے کے کمرے میں کوپیک بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان لمحات کو یاد کرتا ہے جب اسلحان خاتون نے منگنی کی انگوٹھی اتار اور کہتا ہے اسلحان، تمہارے لیے میرے پیار نے مجھے آگ میں جھونک دیا ہے۔ اسی دوران وہاں کوپیک کا سپاہی جابر آتا ہے اور کوپیک سے کہتا ہے امیر حضرت، مجھے اسلحان خاتون سے متعلق ایک خبر ملی ہے۔ ارطغرل صاحب، حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور سپاہی ترگت وہ سب چاودار قبیلے گئے تھے۔ یہ سن کر کوپیک پریشان ہو جاتا ہے اور جابر کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے وہ کس لیے گئے تھے؟ تو جابر کہتا ہے امیر حضرت، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جابر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوپیک کہتا ہے ارطغرل، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ یقیناً تم یہاں سے جاؤ گے، تم جاؤ گے اور تمہاری سازش اور دعوت تمہارے ساتھ جائے گی۔ تمہارے مہم پر جانے کے ساتھ ہی یہاں میرا وقت شروع ہو جائے گا، میرا شکار شروع ہوگا۔ تو ناظرین، سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 91 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ سیزن 3 کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کل انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 93 جو اس سیزن کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ کل رات کو اپلوڈ ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور کوئی بھی کوسچن ہو، سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو تو انسٹاگرام پہ دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔